تیسری اہم بات جو مجھے پتا ہے کہ آپ نے پوچھنی ہے، اس سے پہلے ہی میں جو ہے وہ بات کر لیتی ہوں، وہ ہے پی آئی اے کو خریدنے کی جو ہے وہ ایک خبر چلی، اور اس کے اوپر کہا ایک شروع بات ہوئی کہ جب قائد میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ کے اندر جب وہ اپنے پارٹی کے کچھ لوگوں سے، کاروباری حضرات سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک کمپلینٹ انہوں نے کی کہ جی ہم بہت رل جاتے ہیں جب ہم پاکستان سے واپس آتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ فلائٹس اویلیبل نہیں ہوتی. پی آئی اے کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اسی لیے پی آئی اے جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پہلے مرحلے پر وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو بولی ہوئی اس کے اوپر گورنمنٹ کو یقیناً اس کے اوپر وہ کنونس نہیں تھی. تو یہ پی آئی اے کا ایک پرابلم تو ہے یہ ڈائریکٹ فلائٹس کا. وہ ٹیک اپ ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قائد نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بات انڈر ڈسکشن آئی تھی کہ اگر پی آئی اے بکنے جا رہی ہے تو کیا ہم وہ خرید سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم یہ خریدنے جا رہے ہیں. اور میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت کا کوئی ارادہ جو ہے وہ پی آئی اے کو خریدنے کا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر صوبوں کی فسکل اتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یقیناً حکومتوں کا کام کاروبار نہیں کرنا ہوتا، لیکن کاروبار کے حالات کو سازگار بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے. اور اس کے لیے اگر صوبے، کل میں نے گورنر سندھ کو سنا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی کے جو تاجر ہیں وہ بھی پی آئی اے کے لیے انٹرسٹڈ ہے. بہت اچھی بات ہے، ہماری ایئر لائن کو پیروں پہ کھڑی ہو جائے، دوبارہ سے وہی پی آئی اے بن جائے جس نے ایمریٹس کو اور قطر کو بنایا تھا، تو اس سے بڑا دن ہمارے لیے ہو نہیں سکتا. تو کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے طور کے اوپر اپنی ایئر لائن کو لانچ کر سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی جو ہے وہ تجویز ابھی جو ہے وہ ایسی موجود نہیں ہے. اور قائد نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے، جو ایئر پنجاب کی انہوں نے بات کی کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اچھی ایئر لائن، وہ کوئی بھی ایئر لائن ہو، پی آئی اے اگر دوبارہ جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو کر وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، نتھنگ لائک اٹ. اگر کوئی اور صوبہ جو ہے وہ کاروباری افراد اور وہ صوبے کے لوگ جو ہیں وہ مل کر اگر جو ہے وہ ایک ایئر لائن جو ہے وہ بنانے کے قابل ہوں، نتھنگ لائک اٹ، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ جو ہے وہ پی آئی اے پنجاب گورنمنٹ خریدنے جا رہی ہے، قطعی طور پر نہیں ہے. دوسری ایک لطیفہ میں نے سنا، ایک میں نے خط پڑھا، وہ کے پی کے سے آیا تھا کہ جی وہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں. تو تھوڑی دیر تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کن جہازوں کی بات کریں. ان کو شاید پتہ نہیں کہ پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں، اور پی آئی اے جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی پی آئی اے سمجھ رہے ہیں. تو جن کے پاس، جیسے میں نے کہا، 1000 ارب روپے سے زیادہ کے مقروض جو صوبہ ہے، جن کو جو ہے وہ یونیورسٹیاں بیچنی پڑتی ہیں، جن کو زمینیں بیچنی پڑتی ہیں، جن کو اور جو ہے وہ یا تو یہ زمینیں بیچی جا رہی ہوں کسی انویسٹمنٹ کے لیے، کسی پروجیکٹ کے لیے، تو اور بات ہے. یہاں پر اپنے جو ہے وہ تنخواہیں دینے کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے. انہوں وہ چلے ہیں جی پی آئی اے کے جہاز خریدنے. تو میں ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ مطلب مذاق کی بات نہیں ہے، پی آئی اے میں جو ہے اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک وہ بھی میں نے سنا، پتہ نہیں کون سے، کبھی کہتے ہیں وہ ترجمان ہیں، کبھی نہیں ہے، بہرحال وہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، جو بھی ہیں، وہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہے وہ گنڈا پور کو کاپی کرتی ہیں. اللہ کی مطلب خدا کا خوف کرو بھائی. مطلب اتنے وہ جو ہے وہ لطیفوں والی باتیں اور اتنی فضول باتیں مت کرو کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ہنسی پہ بھی کنٹرول نہ کر سکیں. یہ مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ 12 روپے کی روٹی کرتے ہیں. آپ نے نقل مار کے وہ کہہ تو دیا کہ ہم کریں گے، آج تک کے پی کے اندر 12 روپے کی روٹی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. پھر مریم نواز جو ہے وہ ایئر ایمبولینس لا رہی تھی تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی ایئر ایمبولینس امیروں کے لیے آ رہی ہے، یہ اپنے لیے یہ آ ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہمارا پروجیکٹ ہے تو کر لیتے پورا. یہ پرویز الہی کے دور سے چلا، بزدار سے ہوتا جو چیز ان سے نہیں ہو سکتی تھی نا، نہیں ہوئی، اس کو امپلیمنٹ میری وزیر اعلیٰ نے کیا اور اس نے کر کے دکھایا. اب ایئر ایمبولینس کی نقل انہوں بھی بیماری، انہوں نے کہا ہم بھی کے پی کے اندر ایئر ایمبولینس لائیں گے. ان کے پاس اپنی ایمبولینسز جو ہیں اور اپنی جو مجھے یہ بھی پتا چلا، وہ جو ایک آگ لگی تھی، بہت خوفناک آگ لگی کے پی کے اندر، وہاں پر ان کی جو ایک تو ان کے پاس وہ جو سارے انقلاب لینے کے لیے نکلی تھی ساری فائر فائٹنگ کی جو مشینیں ہیں وہ واپس نہیں آ سکی. جو کوئی ہیں تھی ان کے اندر ڈیزل ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے.
انہوں نے ڈیزل نہیں ڈلوا سکے ان جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے اندر. تو یہ حالات اور واقعات ہیں اور باتیں سنیں ان کی کہ یہ جو ہے وہ مریم نواز ان کی نقل کریں گی. اللہ کی شان ہے. نقل جو ہے وہ مریم نواز نے الیکٹرک بائکس دی ہیں, مریم نواز نے لیپ ٹاپس دیے ہیں, کسان کارڈ دیا ہے, مریم نواز کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہی ہیں, پاکستان کا پہلا پبلک جو ہے وہ سیکٹر کا 1000 بیڈ کا جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل وہ بنانے جا رہی ہیں. جس کینسر ہاسپٹل پہ آپ اپنی سیاست چمکاتے ہیں اس کی زمین بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے اور اس میں 50 کروڑ روپیہ بھی میاں شریف صاحب کی جو ہے وہ فیملی کا ہے. کینسر کی ادویات, ٹی بی کی ادویات, ہیپاٹائٹس کی ادویات جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے گھروں پر پہنچائی ہیں. فیلڈ ہاسپٹل جو ہیں وہ شروع کیے ہیں. PIC2 نیا بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون سا منصوبہ جو ہے گنڈا پور نے اپنے جو ہے وہ صوبے میں بنایا ہے. ان کے صوبے میں 11-12 سال سے حکومت ہے PTI کی. کوئی نیا ہسپتال, کوئی نیا اسکول یہ بنانے کے قابل نہیں ہے اور منہ اٹھا کے کہہ دینا ہے کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ گنڈا پور کی جو ہے وہ نقل کر رہی ہے. جو گنڈا پور جو حرکتیں کرتے ہیں, معاف کریں, وہ عورت تو کیا ایک ذی شعور انسان بھی نہیں کر سکتا. نہ اس طرح کی زبان بول سکتا ہے, نہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے, نہ اس طرح کے شوق ہو سکتے ہیں. تو یہ گنڈا پور اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ ہی ایک نمونہ ہے جو اللہ پاک نے بھیجا ہے اور وہ وہی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. میڈم یہ کہیں کہ آج کمرہ عدالت میں سابق فرد اول جانب سے اور راہیں دیکھنے کو ملی اور وہ انہوں نے کہا کہ واقعی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے ان کے شوہر کے ساتھ, پانی پوٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ. کیا واقعی ناانصافی کر رہے ہیں آپ لوگ اور یہ عدالت کے ساتھ؟ مجھے افسوس ہوا جی جب میں نے بھی دیکھی یہ خبر تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ آبدیدہ ہو گئیں. لیکن وہ مجھے پھر انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ ان کو مریم نواز جیسی ہمت اور طاقت جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی. مریم نواز صاحبہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی تھی جب ان کی والدہ کی بیماری کی خبر ان کو مل رہی تھی, ان کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے جب وہ کورٹ تشریف لائی تھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی, لیکن ان کو ہم نے پبلکلی کبھی روتے نہیں دیکھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہوتا کہ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے جو ظلم بشرا بی بی صاحبہ کی مرضی سے اور اجازت سے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے ہیروئن کا کیس ڈال کے کیا تھا, احسن اقبال کے اوپر نارووال سپورٹس کمپلیکس بنانے کا کیا تھا, جو کیسز جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پہ بنائے گئے تھے, جو بیٹے سے خیالی تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک سازش کے تحت ان کو راہ سے ہٹایا گیا تھا, اس کی معافی بھی مانگ لیتی. چلے معافی ہم سے کیا مانگنی, اللہ پاک سے مانگ لے اور جو ہے وہ اپنے گناہوں کی جو ہے معافی اللہ پاک سے طلب کرے. اللہ ان کے جو ہے وہ تکلیفوں کو آسان کرے. میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں, لیکن سوالات کے جوابات تو ان کو دینے پڑیں گے. جو توشہ خانہ کا سیٹ جس کی ایک آڈیو بھی آپ کو یاد ہے کہ گھر میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی چیکنگ نہیں کرتے, جو گھر سے باہر جاتی ہیں صرف ان کی چیکنگ کرتے ہیں. تو وہ جو گھر میں آ رہی تھی ملٹری سیکرٹری صاحب جو بھیج رہے تھے بڑے بڑے ہیروں کے سیٹ جن کی ان کے وہ مطابق ان کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ریکارڈ ظاہر ہے وہ ہم سے بھی پوچھا گیا تھا, ہم سے بھی پوچھا جائے گا, آپ سے بھی پوچھا جا رہا ہے. تو جو ہے وہ یہ رسیدیں بقول عمران خان صاحب کے جن کا آج انہوں نے وہ کیا ہے, بقول عمران خان صاحب کے یہ رسیدیں تو ان کو دینی پڑیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ روسٹرم پہ ان کا آج خود سے آنا اور آ کر یہ ایموشنل سپیچ کرنا اچھی اسٹریٹجی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ سموت کے حوالے سے جو پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا اور مریم صاحب نے کہا تھا کہ کمیٹی ترتیب دیں گے اور وفد جو جائے گا تو کس طرح پنجاب گورنمنٹ کہاں وفد جائے گا؟ یعنی کہ انڈیا نہیں, وفد جانے کی بات نہیں, وفد نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیٹر لکھیں گی اور لیٹر لکھیں گی بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب جو وہاں کے ہیں ان کو لیے تاکہ وہ اسموگ کے اوپر جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہمارا انڈیکس بالکل کنٹرول میں ہوتا ہے, جیسے ہی ہوا کا رخ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے تو ہمارا انڈیکس ڈسٹرب ہوتا ہے. تو انہوں نے لیٹر لکھنے کے بارے میں جو ہے وہ کی تھی. لیٹر آج انشاءاللہ ہوپ فلی لکھ دیا جائے گا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر.